اس چیز کو دھیان میں نہ رکھنا کہ شاید صرف اس وجہ سے کہ ہمارے ساتھ عوامی قوت ہے، ہم جب چاہیں جس طرح کر لیں. آزاد کشمیر کی حکومت کا سچی بات ہے کہ مسئلہ کشمیر کے بیس کیمپ کا وہ حقیقی رول کبھی نہیں رہا. جتنے اعلانات آپ نے کیے ہیں آپ عمل کر سکیں گے؟ 6 مہینے میں کوئی حکومت بھی نہ کوئی نئی پالیسی لے کر آ سکتی ہے نہ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے. ایکشن کمیٹی کال دے رکھی ہے 9 جون کو، وہ کیا یہ الیکشن کو سبوٹاج کرنے کی کوشش تو نہیں ہے؟ میرا مزاج قطعاً اس طرح کا نہیں ہے کہ میں ریاست میں افراتفری ہونے دوں. آئیے الیکشن لڑیے، ہمیں ریپلیس کریے، نظام کو ٹھیک کر لیجیے. یہ جو 12 نشستیں ہیں مہاجرین کی، یہ نشستیں ضروری ہیں یا غیر ضروری؟ ان سیٹوں کے ذریعے آزاد کشمیر میں حکومت بنائی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین. قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. آدھی شاہراہ جو ہے تو وہ تو ہندوستان کے زیر قبضہ اور زیر تسلط ہے اور پنجہ استبداد میں ہے، اور اس کا دوسرا حصہ جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں وہاں، اور اس میں مقبوضہ کشمیر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو انسانی حقوق ہے وہاں پامال ہو رہے ہیں. حق رائے کی آزادی ہے وہ بھی سلب ہو کر رہے گی، اور تمام جو قیادت ہے اس وقت جیلوں میں بند ہے. کوئی گھر ایسا نہیں جس کا بچہ جیل میں نہ ہو یا لاپتہ نہ ہو یا شہید نہ کیا گیا ہو. دوسری جانب آزاد کشمیر کا خطہ ہے جہاں سیاسی آزادیاں بھی ہم دیکھتے ہیں، شہری آزادیاں بھی پوری آپ و داب کے ساتھ نظر آتی ہیں. آزاد کشمیر وہ واحد خطہ ہے جہاں اس وقت بھی کوئی سیاسی قیدی موجود نہیں ہے. اس وقت جو سال جا رہا ہے یہ الیکشن کا سال ہے. آزاد کشمیر میں نئے انتخابات ہونے ہیں اور انتخابات کے نتیجے میں نئی حکومت قائم ہوگی، اور آزاد کشمیر کے سماجی جو ایشوز ہیں اور یہاں جو مسائل کے ایشو چلتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے، ان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمیں وقت دیا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے. ان سے آج بات کرتے ہیں. بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. شکریہ متین صاحب. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا سر، یہ جو پیپلز پارٹی نے ایک کہا جا رہا تھا الیکشن سے قبل بہت بڑا رسک لیا ہے، آپ نے جو حکومت ایک چیلنج قبول کیا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو چیلنج قبول کیا تھا پیپلز پارٹی نے 6-7 ماہ کی حکومت کا، اس پر پیپلز پارٹی اور بطور وزیر اعظم آپ کتنا کامیاب رہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے انٹرو پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آزادی کی قدر وہی جان سکتا ہے جس نے یہ آزادی نہ دیکھی ہو. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، ہمارے مقبوضہ کشمیر کے ان بہنوں اور بھائیوں سے پوچھیے، غزہ کے اندر جو فلسطین کے اندر جو کچھ ہوا ان سے پوچھیے. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کشمیر کا خطہ ایک بھی اس میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہم پہ فضل ہے اور ہم اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی کا یہ حکومت بنانے کا آزاد کشمیر کا فیصلہ، یہ بظاہر آسان نہیں تھا، چونکہ جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا اس وقت ہماری قیادت آصف علی زرداری صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں نہیں اندازہ کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے، لیکن اگر ایسے موقع پر یہ ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی نہیں اٹھائے گی تو کون اٹھائے گا. چونکہ پیپلز پارٹی کا ایک مزاج ہے کہ وہ بات چیت کرتی ہے، ڈائلاگ کرتی ہے، وہ آزادیوں کی حق میں رہی ہے ہمیشہ سے. اور پھر دوسرا یہ جو وزارت عظمیٰ کا منصب مجھے ملا اس میں بھی شاید یہی کوئی ان کی حکمت تھی، چونکہ اس پورے پروسیس کے اندر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے ریلیونٹ بھی رہا، ان کے ساتھ مذاکرات میں بھی رہا. اور جب یہ حکومت بنی تو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر اتنی تلخیاں تھیں، اتنی سیاسی مشکلات تھیں، اور تمام سیاسی جماعتیں irrelevant ہو چکی تھی، سیاسی ورکر مایوس تھا، لوگ سیاسی جماعتوں سے نالا تھے. تو ایسی صورت میں یہ پورا بیگیج اس کو کیری کر کے اس حکومت کو لینا بظاہر ایک چیلنج تھا، لیکن میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو عوام نے رسپانس دیا وہ ہماری سوچ سے بڑھ کر تھا. اور ایک چیز سمجھ میں آئی کہ دنیا میں مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن اگر لوگوں کو آپ سے امید ہو کہ یہ جو لوگ جن کو ہم اسمبلیوں کے اندر ووٹ کی پرچی سے منتخب کر کے بھیجتے ہیں، یہ جو ہمارے عوامی نمائندگان ہیں، یہ ہماری بات سنتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل کرنے کی نیت رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، تو لوگ آپ کی غلطیوں کو بھی درگزر کر دیتے ہیں. اور اگر انہیں آپ سے امید ٹوٹ جائے تو پھر وہ آپ کی اچھائیوں کو نہیں، آپ کی برائیوں کو تلاش کرتے ہیں. اور شاید یہی پچھلی حکومت میں ہمارے ساتھ ہوا. اچھا، پیپلز پارٹی کی سمجھتے ہیں کہ کامیاب رہی ہے، یعنی کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ درست فیصلہ تھا. اور 4.5 مہینے میں مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو حکومت ہے یا یہ جو نظام حکومت جسے ہم کہتے ہیں، یہ 5 سال کے حساب سے ایک پروسیجر ہے. ایک حکومت آتی ہے،
5-6 ماہ اس کو اپنے سٹارٹ ہونے میں لگتے ہیں، وہ اس کی ایک ٹیک آف ہوتا ہے، وہ اپنی پالیسیز بناتی ہے، پھر ان کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے۔ 6 مہینے میں کوئی حکومت بھی نہ کوئی نئی پالیسی لے کر آ سکتی ہے، نہ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے سب سے پہلے آزاد کشمیر میں جو عوامی مسائل تھے، جو ایکشن کمیٹی کے معاہدے میں تھے، اس کی آنرشپ بھی لی۔ حکومت آزاد کشمیر کے جو ڈومین میں تھے اس کو فوری طور پر اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور ہر وہ سبجیکٹ جو ان اٹینڈڈ تھا، وہ پروسیجر جس کی وجہ سے چیزیں رک گئی تھیں، ہم نے اس پہیے کو پھر سے چلا دیا۔ آپ کی کیبنٹ میٹنگز ہفتہ 10 دن میں ہر ایک کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، اسمبلی سیشنز ہو رہے ہیں، عوام کے ساتھ عوام کے اندر رابطہ مہم ہم نے آغاز کیا۔ پورے آزاد کشمیر میں ہم نے لوگوں کے درمیان میں جلسے کیے، پرائم منسٹر ہاؤس سیکریٹریٹ کے دروازے کھولے، ایک کنیکٹیوٹی کو ہم نے پھر سے بحال کیا، اور ہر چیز کو جو حل ہونے والی تھی اور نہیں بھی، ہر ایک کو سنا، لوگوں سے بات چیت کی، اور اس کو ہم نے کوشش کی کہ جو حل ہونے والی ہے اس میں حکومت کی طرف سے آسانی لوگوں کو دی جائے۔ آج یہ بڑی بات ہے کہ 4.5 مہینے کی اس حکومت کے اندر آزاد کشمیر کی سیاست میں یہ جو ایک بے یقینی تھی، یہ جو اس طرح بھی کیفیت تھی، یہ جو بے اعتمادی تھی، آپ کو اس میں واضح کمی نظر آئے گی۔ اور آپ خود میڈیا سے ہیں، مطلب میڈیا، آج کے میڈیا آپ بھی وہی ہیں، باقی لوگ بھی وہی ہیں، لیکن ہم نے ایک میڈیا دوست پالیسی کو اپنایا۔ ہم نے کسی کو برا نہیں کہا، اپنی بات کی جو ہماری تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آپ کریں گے، عوام کرے گی کہ کیا 4.5 مہینے میں اس سے کچھ بہتر کیا جا سکتا تھا۔ اچھا سر، 100 دنوں کی کارکردگی کا ایک پمفلٹ ہماری نظر سے گزرا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بڑے اقدامات کا اس میں لکھا ہے، اس میں کافی زیادہ اعلانات بھی ہیں۔ جتنے اعلانات آپ نے کیے ہیں، مڈ نومبر سے آپ آئے ہیں ابھی تک، آج اپریل ہے، تو ان اعلانات پر آپ عمل کر سکیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں جب آیا تھا نا، تو میرے سب چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، ٹھیک ہے، اور جب یہ ٹینور ختم ہوگا تو میں اپنا چارٹر آف ڈیلیورنس دوں گا، ٹھیک ہے، اور جو اعلانات میں نے کیے ہیں، میرے بارے میں کہا گیا، میں نے پہلے اعلان جس کا آغاز ہم نے کیا تھا نا، وہ باغ سے کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، اور اس پہ ہم پہ تنقید کی تھی۔ وہ جتنے ہم نے اعلانات کیے تھے ان پہ عمل درآمد بھی ہو چکا ہے۔ ان پر اب عمل درآمد ہو تنقید یہ چکا کی ہے۔ جا رہی ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیوں ہوا۔ دیکھیے، ہم نے کوئی بھی ایسے اعلانات نہیں کیے کہ جن پہ عمل درآمد نہ ہو۔ سب سے بڑھ کر دیکھیے، میں جو آپ سے بات کرنا چاہوں گا، یہ آپ کا سوال نہیں بھی ہے، ہم نے لوگوں کو ایک روایتی نظام سے نکالنے کی کوشش کی بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، جس کے پاس وسائل محدود ہیں، مسائل لامحدود ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانی ہے، کہ ہماری آبادی تھوڑی ہے، اگر ہم اپنے معاشی مسائل کو اپنے انہی وسائل کے ذریعے حل کرنا چاہیں تو کوئی بڑی مشکل سائنس نہیں ہے، صرف ڈیسیجنز ہیں جو میں نے لینے کی کوشش کی ہے۔ ہماری سب سے بڑی قوت اوورسیز تھی، جو ہمیشہ سے مشکلات کا شکار رہی ہے۔ وہ لوگ ہمارے لیے پیسہ بھی لگاتے ہیں، کشمیر کاز کے لیے کام بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں اٹینڈ نہیں کیا جاتا۔ ہم نے ان کو بلایا، ان کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے عدالتی اصلاحات کی، ان کے لیے پورٹل قائم کیا، ان کے لیے ہم نے اوورسیز کمیشن لگایا تاکہ وہ یہاں پر آئیں، بزنس کریں، کام کریں، ان کو آسانیاں دیں، ہماری معیشت کھڑی ہو۔ 15 سے 20 اپریل کو میں آزاد کشمیر میں ایگریکلچر کے حوالے سے ایک بڑی کانفرنس رکھنے جا رہا ہوں، جس میں ہم لوگوں کو چاہیں گے کہ وہ خود کفالت کی طرف آئیں۔ دیکھیے، ذوالفقار علی بھٹو نے کیا دیا؟ پل برج کی بنیاد پر لوگ یاد نہیں رکھتے، شعور دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کم سے کم 6-7 مہینے کی جو ہمیں مشکل وقت میں حکومت ملی ہے، ہم کچھ راستے ایسے بنا جائیں کہ ہم آئیں یا کوئی بھی آئے، اس تسلسل کو برقرار رکھ کے اس نظام کو چلانے میں اپنا کردار ادا کرے، چونکہ تحریک آزادی کشمیر کی بنیاد پر ہم نے 80 سال گزارے ہیں، اور اللہ کرے وہ دن آئے کہ ہمیں اپنا خود ارادیت کا حق ملے۔ لیکن جب تک وہ نہیں ملے گا، کیا ہم 80 سال تک سبسڈی پہ ہی بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہم انتظار کرتے رہیں گے کہ ہمیں کوئی کچھ لا کر دے گا؟ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے اپنی لوکل معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا، ٹورزم انڈسٹری کو کھڑا کرنا ہوگا، خود کفالت کے خود اقدامات کفالت کی کرنے طرف آنا ہوگا۔ اوورسیز کنونشن کا ذکر کیا پرائم منسٹر صاحب آپ نے، وہ ہم نے دیکھا کہ اس میں شریک بھی ہوئے، وہ بڑا کامیاب ایک فنکشن تھا۔ کیا سمجھتے ہیں اس کے جو ثمرات ہیں، وہ جو آپ کی حکومت نے حاصل کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں آزاد کشمیر کے اندر؟ دیکھیے، انویسٹمنٹس لوگ پہلے بھی کرنے کے لیے تیار تھے، اب بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے لیے کچھ قانون سازیوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم نے اس اوورسیز کانفرنس میں ہم نے مختلف فوکل گروپس بنائے، جس میں ہم نے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا اور اس پہ ایک پالیسی پیپر بنایا
کہ کس طرح سے ان چیزوں کو حل کیا جائے اور اس پہ قانون سازیاں کی جائیں جس کو ہم کیبنٹ کے ذریعے کریں گے. وہ ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ تھا. ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ جی اوورسیز کانفرنس میں کون سا ایم او یو سائن ہوا. یہ کوئی ایم او یو سائن ہونے کی کانفرنس نہیں تھی, یہ اوورسیز کے اعتماد کی بحالی کی کانفرنس تھی. اور یقیناً نہ صرف اعتماد بحال ہوا ہے, آپ اوورسیز ہمارے بھائیوں سے پوچھیے, اب انہوں نے پاکستان کی طرف آہستہ آہستہ انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ مختلف چیزوں میں شعبہ جات میں انویسٹمنٹ کے لیے ہم سے رابطہ کرنا. اچھا, رابطہ کر رہے ہیں لوگ. بالکل رابطہ کر رہے ہیں. اچھا, ایک عدالت بھی قائم کی گئی تھی جو اوورسیز کے بڑے ہم دیکھتے ہیں بالکل میرپور میں بالخصوص, وہاں لوگوں کے مقدمات ہیں, اوورسیز کی زمینوں پر قبضے ہوتے ہیں ان کی جائیدادوں پر. وہ عدالت کیا ایکٹیویٹ ہو چکی ہے, وہ فیصلے کر رہی ہے کہ پاکستان میں چونکہ یہ ایک اسلام آباد میں عدالت بنائی گئی تھی, ہم نے اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت یہاں پر اس کو آرڈیننس کے ذریعے اس عدالت کا قیام ہم نے عمل میں لایا ہے اور جلدی اس کا آغاز ہو جائے گا. اس میں ہماری امنڈمنٹ آرڈیننس ہو چکا ہے, وہ 90 ڈیز میں جو لوکل ان کے ڈسپیوٹ ہے ان کو حل کرے گی تاکہ اوورسیز کم سے کم یہاں پہ جو زمین کی خرید و فروخت اور لیٹیگیشنز کا شکار ہیں وہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے. اور اس سے ہٹ کر جو ان کے دیگر مسائل ہیں اس کے لیے ہم نے پرائم منسٹر پورٹل کا قیام کیا جس کے ذریعے ہم نے شکایات درج کراتے ہیں اور فوری طور پر ان سے رابطہ کیا جاتا ہے. اور اوورسیز کمشنر ہم نے وہ بھی لگایا جو کہ نہیں تھا پچھلے عرصے میں. اس کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ اوورسیز کے معاملات اور مسائل کو حل کیا جا سکے. لیکن یہ چیزیں دیکھیے, ایک دم اگر کوئی یہ سوچے کہ آج میں کوئی فیصلہ کروں اور فوری طور پر اس پہ اچانک وہ چیزیں ایک دم سے ٹھیک ہو جائیں, ایک راستہ بنایا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں بہتری آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے جو پمفلٹ تھا اس میں ہم نے پڑھا کہ اس میں ادارہ جاتی اصلاحات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. وہ کون سی ادارہ جاتی اصلاحات ابھی تک آپ کی حکومت نے کی ہیں, وہ بتائیے ذرا. دیکھیے, ہر جگہ ریشنلائزیشن کی جا رہی ہے. سب سے بڑا ہمارا ابھی جو اس وقت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن, اس میں ہم ایک پیکیج ہے جو آئندہ 2-4 دن میں آپ دیکھیں گے, اور میرے خیال میں یہ ریاست کا واحد ایجوکیشن کا پیکیج ہوگا جو ریشنلائز کر کے اور پراپر اس کرائٹیریا کو فالو کر کے لایا جا رہا ہے کہ جس میں ایک معیار کو قائم رکھا گیا ہے. ماضی کی طرح 2 ٹیچرز پہ نہ ہائی اسکول نہ مڈل اسکول دیا گیا, بلکہ ایک پیمانہ ایک سیٹ کر کے کہ جی اتنے ٹیچرز ہونے چاہیے. اسی طرح کالجز کے حوالے سے اور دیگر ہیلتھ میں بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے عرصے میں جو ہم نے جو پچھلی کولیشن حکومت میں تھے ہم, اس وقت بھی جو پیکیج آیا تھا اس میں بھی کوشش یہ کی گئی کہ چیزوں کو بالکل صرف نام نہاد لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ظاہری اقدامات جاری نہ کیا جائے. تو اصلاحات جاری و ساری ہیں, لیکن 2-4 مہینے میں کوئی یہ سمجھے کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہ کہ بدتدریج چیزوں میں بہتری کی طرف ہم آ رہے ہیں. ایک صحت کے شعبے کا آپ نے ذکر کیا ہے وزیر اعظم صاحب, تو اس میں ایک ہیلتھ کارڈ وہ تو ہو چکا ہے, وفاقی حکومت نے اس کو کر دیا ہے. پچھلے دنوں کچھ خبریں سوشل میڈیا پر تھیں کہ کچھ جو ہاسپٹلز ہیں ان کو پیسے نہیں ابھی دیے گئے, تو اس طرح کا کیا ایشو وہ حل ہوئے؟ دیکھیے, یہ ہیلتھ کارڈ بیسکلی اس کی آنرشپ آزاد کشمیر حکومت کی ہوگی. فوری طور پر وفاقی حکومت نے اس کو ٹیک اوور کیا 1 سال کے لیے. اگلے سال صوبوں کی حکومتیں اس کی آنرشپ لے لیں گی. لازمی بات ہے کہ ایمرجنسی میں ہوا ہے, اس وجہ سے کئی جگہ پہ چھوٹی موٹی کمی بیشی آ رہی ہے جس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. اچھا, اس کو ٹھیک کر رہے ہیں آپ. اچھا, روزگار کے مواقع بھی آپ نے کہا ہے کہ ہم نے وہ نئے روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں, اور سیاحت بالکل, اور معدنی وسائل کا بڑا ذکر ہے اس میں کہ اس میں بھی ہم اصلاحات لا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. تو ان شعبوں میں جو سیاحت ہے روزگار کے حوالے سے بتائیے, اور معدنی وسائل کے حوالے سے آپ کے دور میں کیا کام ہوا ہے؟ دیکھیے, اس میں پالیسیز کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے جب تک کوئی آدمی جو کوئی شخص یا کوئی ادارہ یہاں پر کام کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس اس کو دینا ہے. کوئی بندہ انویسٹ تب کرتا ہے جب اس نے وہاں پہ پیسے کمانے ہیں. اگر ہم یہاں پر کسی کو کام کرنے نہیں دیں گے, جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے لیے مشکلات درپیش ہوں گی, تو روزگار نہیں بڑھے گا. میری ایک خواہش بھی ہے, میری ایک کوشش بھی ہے, حکومتیں بزنس نہیں کر سکتی, جس کا واضح ثبوت آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اس وقت آزاد کشمیر میں جتنے محکمہ جات ہیں, ٹورزم کا محکمہ جس کا کام ہی ٹورزم کو فروغ دینا ہے, آپ اس کی کارکردگی دیکھ لیجئے. اس سے ہٹ کے میرے خیال میں ہمارے بے شمار ایسے محکمے ہیں, جنگلات, PWD, جنہوں نے بے شمار اپنے ریسٹ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں. آپ کسی کی انکم چارٹ منگا کر دیکھ لیجئے, سب خسارے میں ہیں. اس کی نسبت ہم نے جب بھی اپنے ان جگہوں کو آؤٹ سورس کیا تو اس کے رزلٹ اس سے کئی گنا بہتر آئے. لیز پر ہم نے دیے, ان کی انکم دیکھ لیجئے, انکم ٹیکس دیکھ لیجئے, لوگوں کا روزگار دیکھ لیجئے, اور پھر سب سے بڑھ کر جو بھی شخص کاروبار کے لیے ہم نے کسی جگہ کو آؤٹ سورس کیا تو اس نے اپنے کاروبار کی ترویج کے لیے ٹورزم کو بھی پروموٹ کیا. تو حکومت کچھ بھی نہ کرے, اگر اپنے ان جگہوں کو آؤٹ سورس بھی کر دے تو آزاد کشمیر کے اندر اچھا خاصا روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوتے ہیں,
टूरिज्म भी प्रमोट होता है और 70 इंडस्ट्री इस वक्त टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, जो उसके ज़रिए खुद ब खुद फलती फूलती है और लोगों को रोज़गार के मौके फराहम करती है। और इसी हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएँ कि जिससे यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो, लोगों के रोज़गार के मौके हम दे सकें। जिन ऐलानात का आपने ज़िक्र किया, मैंने तो सच्ची बात है अभी बेशुमार चीज़ें हैं जो नहीं लिखी। ये वो ऐलानात हैं जिन पे हमने अमल दरामद किया और कुछ पर हम करने जा रहे हैं। इस 4.5 माह की हुकूमत का एक दिन भी हमने ज़ाया नहीं किया, एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं की। सुबह से लेकर रात तक जितने मेरे वर्किंग आवर्स हैं उससे हट के जब भी मैं बैठता हूँ, मेरे जहन में सिर्फ एक ही सोच होती है कि ये जो अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका फ़राहम किया है, मैं कुछ ना कुछ इसमें ऐसा करके जाऊँ कि रियासत के अंदर जो एक लोगों के अंदर बेरोज़गारी है, मुश्किलात है, हम उसे किस तरह से दूर कर सकते हैं। चूँकि एक रवायती जो अंदाज़ है यहाँ पर हुकूमतों का मतलब यही होता है कि आइए उसी तसलसल को कायम रखते हुए स्टेटस को की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए आगे चले जाएँ। यहाँ पर सड़कात का आप बजट देखिए, वो अरबों में होगा, लोकल गवर्नमेंट का अरबों में होगा, बरकियात का अरबों में होगा, लेकिन टूरिज्म का लाखों में होगा, एग्रीकल्चर का लाखों में होगा। हम जहाँ से आमदन आनी है, जहाँ से आमदन आनी है, तो हम अखराजात की तरफ जा रहे हैं, आमदन की तरफ जा नहीं रहे। तो कोशिश कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सा बैलेंस करें। अच्छा, खुद कफालत के इकदाम का आपके सोरोज़ा कारकर्दगी में भी जिक्र अभी भी आप बात कर रहे थे, जिस तरह आपने कहा कि आने वाले दिनों में एक ज़राअत के हवाले से भी क्योंकि ज़री इस्लाहात की जाए उसकी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये जो खुद कफालत के लिए इकदाम हैं, ये एजीके के अवाम को बताइए जो हुकूमत करने जा रही है और आपके जहन में है अभी। देखिए, खुद कफालत के लिए हमने एक लोन स्कीम पिछले दिनों आपने देखा होगा, यूथ लोन, हमने उसका भी आगाज़ किया था। हम ये चाहते थे कि हम मुख्तलिफ एग्रीकल्चर के शोबे में हुकूमत की तरफ से सपोर्ट किया जाए उनको, फार्मर्स को, किसानों को, कि जिससे वो ख़ुद कफालत की तरफ आएँ। मैं आपको रिसेंट बताऊँ कि हमने मुख्तलिफ केस स्टडीज़ किए, लोगों से मुलाकातें की, ऐसे ऐसे लोग भी जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है और वो 7-8 कुनाल से सालाना 60-70 लाख रुपये कमा रहे हैं। तो उसके लिए उनकी कुछ डिमांड्स थी कि हमें अकोमोडेट किया जाए, लोगों के पास अपनी ज़मीनें हैं लेकिन उनको ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जाली और दीवार नहीं है जिसकी वजह से उनकी ज़मीन ख़राब हो जाती है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको सपोर्ट करें। और फिर हम मेरी अपनी एक कोशिश भी, और मैं कोशिश भी इस पे करूँगा भी, ख्वाहिश भी है कि हम लोगों को कर्ज़ों के बजाय हम अपने नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर आएँ, हुकूमत उनको फ़ंड करे उन आइडियाज़ के ऊपर जिससे रियासत का फ़ायदा भी हो और उनका फ़ायदा भी हो। लेकिन अब वही बात है ना कि एक इतने मुख्तर वक्त में मेरे पास सोचें तो बहुत हैं करने के लिए, लेकिन उनको अमल दरामद कराने के लिए मेरे पास वक्त इतना कम है कि मैं सब चीज़ों को, चूँकि एक रूटीन वर्क भी है, मैस मोबिलाइजेशन भी है, इलेक्शन भी है, तो वो जो कुछ मेरे अंदर है मैं शायद उसको किसी हद तक इम्प्लीमेंट कर पाऊँ ना पाऊँ, लेकिन अगलों के लिए रास्ता ज़रूर बना देंगे। अच्छा, कोई रास्ता हम वाक़ कर देंगे। अगर हमें मौका ना मिला इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन मैं बात करता हूँ इस रियासती निज़ाम के लिए एक रास्ता ज़रूर बना जाएंगे कि ये तरीक़ेकार है आगे चीज़ों को लेकर चलने का। अच्छा, कश्मीर बैंक को शेड्यूल करना का बड़ा अरसे से मामला लटका भी हुआ है और आपने भी अपनी सोरोज़ा कारकर्दगी में कहा है कि अनकरीब ये हो जाएगा। ये मामला अब तक कहाँ तक पहुँचा है? देखिए जी, इंशाल्लाह सबसे पहले जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो एक थी कि शेड्यूल जिस पर बार बार बात की जाती थी कि जी हुकूमत 10 अरब रुपया क्यों फराहम नहीं करती, तो उसमें 7 अरब, 7.25 अरब चूँकि पिछली हुकूमत में जो उसके लिए रखा गया था, लेकिन मज़ीद उसमें 3-3 अरब का जो शॉर्टफॉल था जिसको हमने आते साथ ही पूरा कर दिया। अभी चूँकि शेड्यूल बैंक के लिए एक चेक लिस्ट है, एक प्रोसीजर है, उसमें कोई 100 से ज़ायद चीज़ें हैं जिनको 1 बाय 1 होकर, और उसमें मेरे ख्याल में 70-80% जो है हो चुकी हैं, और मेरे ख्याल में जून जुलाई तक इसको हो जाना चाहिए। और इस वाले से मैं अगले दिनों में मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि अगले चंद दिनों के अंदर मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उनके जो प्रेसिडेंट उनसे मुलाकात भी करूँ, चूँकि शेड्यूल बैंक जो होगा वो इस रियासत की तरक्की के अंदर मैं समझता हूँ कि उसका बड़ा रोल होगा। हमारा डायस्पोरा जो है इस वक्त, वो जब हमारा बैंक शेड्यूल हुआ तो आप देखिएगा कि हमारी इकॉनमी पे लोकल कितना उससे फ़र्क और असर पड़ेगा। यही उम्मीद की जा रही है क्योंकि लोग चाहते हैं कि इस्लामाबाद में भी हम कश्मीर बैंक के ATM से पैसे निकलवाएं और कराची में बसने वाले भी और लाहौर में बसने वाले कश्मीरी ये बड़ी तवक्को करते हैं इस तरह को। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जो हम आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता है इसे तहरीक आज़ादी का बेस कैंप भी कहते हैं। इस बेस कैंप का बुनियादी मकसद यही है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर किया जाए और जो मसला कश्मीर जहाँ तक है वो उठाया जाए, आवाज़ बुलंद की जाए। आपकी मुख्तसर जो हुकूमत है 4 माह की, इसने इस हवाले से क्या इक़दाम किए अभी तक? देखिए, हमने बेस कैंप के हवाले से
یہ نہیں میں کہہ سکتا کوئی بڑا کام کیا ہو، چونکہ میں کہتا ہوں کہ جس وقت یہ ہمیں حکومت ملی تو اس وقت مسئلہ آزاد کشمیر زیادہ ہمارے لیے فوکس تھا، چونکہ یہاں پر جو لوکل تحریکیں جنم لے چکی تھیں اور وہ اس قدر شدت کے ساتھ تھیں کہ بدقسمتی سے بات اس پہ زیادہ کی جا رہی تھی. تو ہم نے سب سے پہلے یہ فوکس کیا کہ صورتحال کو بہتر کیا جائے، چونکہ اس سے بھی تحریک آزادی کشمیر پہ ایک منفی اثرات ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے جس وقت ایکشن کمیٹی سڑکوں پر عوامی مسائل کے لیے ہی نکلتی ہے بے شک، لیکن ہندوستان اس کو عوامی مسائل سے نہیں جوڑے گا. وہ اینٹی پاکستان ہندوستان اس کو اینٹی پاکستان سے جوڑے گا، اور وہ مقبوضہ کشمیر میں ان بسنے والے کشمیریوں کے ساتھ کمپیریزن میں اس کو موازنہ کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف ایک تشہیر مہم چلائے گا. تو اس حوالے سے مسئلہ کشمیر پر اس کے ایک بڑے منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے، جس کو ہم نے کوشش کی کہ بہتر کیا جائے. اور باقی میں تو سچی بات ہے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خالی روایتی انداز سے باتیں کروں. ہماری آزاد کشمیر کی حکومت کا رول بڑا ثانوی سا رہا ہے کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے. ہم سے زیادہ کام ہمارے ان بھائیوں نے کیا ہے جو بیرون ممالک میں بستے ہیں ڈائسپورا کے، وہ ہم سے زیادہ اس پہ کام کرتے رہے. آزاد کشمیر کی حکومت کا سچی بات ہے کہ مسئلہ کشمیر کے بیس کیمپ کا وہ حقیقی رول کبھی نہیں رہا جو کہ میں سمجھتا ہوں رہنا چاہیے تھا. ہماری کمزوریاں بھی ہیں اور کچھ چیزیں بھی ہیں. اچھا، آپ کی گفتگو میں بار بار ذکر آتا ہے وزیر اعظم ایکشن کمیٹی، جی جس نے آپ کے جو پچھلی حکومت تھی وہ بھی یہی سمجھی تھی کہ تعمیر و ترقی کی راہ ہموار کرنے کی بجائے اس میں روڑے اٹکائے ہیں. جس طرح مسائل کا آپ کو بھی سامنا ہے، ابھی بھی انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کال دے رکھی ہے 9 جون کو وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں اپنے مطالبات کے حق میں. اور اس وقت تو میرے خیال میں 9 جون کو شیڈول بھی الیکشن کا شاید آ چکا ہو. اور کیا یہ الیکشن کو سبوٹاج کرنے کی کوشش تو نہیں ہے؟ دیکھیے، ہو سکتا ہے یہ ان کا اپنا سوچ ہے کہ وہ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو انہیں دیکھیے ہمیشہ سے بات کی ہے کہ احتجاج تحریک تب چلائی جاتی ہے جب بات نہ سنی جائے، نہ سمجھی جائے، نہ عمل درآمد کیا جائے. جہاں بات سنی بھی جا رہی ہو، جہاں بات سمجھی بھی جا رہی ہو، جہاں بات عمل درآمد بھی آپ کی باتوں پر ہو رہا ہو، تو وہاں پر تحریک کی ڈیٹ دینا یا تحریک میں لوگوں کو لانا اور ریاست میں افراتفری پیدا کرنا میرے خیال میں اس حوالے سے مناسب نہیں ہے کہ ہم نے اس کی بڑی قیمت دی ہے. یہ جو پچھلی بار جب یہ تحریک چلی، یقیناً اس کو چھوڑ دیجئے کہ غلطی حکومت کی تھی، غلطی اس وقت ہماری تھی یا ان کی تھی. ان 13 جانوں کے بارے میں سوچئے جو میرے اور آپ کے بھائی تھے، چاہے وہ پولیس کے تھے، چاہے وہ عام آدمیوں میں سے تھے. ان وہ کی تو چلے گئے، ان کے خاندان، ان کی خاندانوں کے بارے بچے، میں ان کی فیملیاں. ریاست اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. اور کم سے کم میرا مزاج قطعاً اس طرح کا نہیں ہے کہ میں ریاست میں افراتفری ہونے دوں. میں کوشش کروں گا کہ بات چیت کے ذریعے معاملات ٹھیک کو طے کیا جائے، چونکہ اس کی بڑی قیمت ہے. ایکشن کمیٹی کے کتنے مطالبات جو اب تک آپ منظور کر چکے ہیں، پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے؟ 3 روپے بجلی فی یونٹ ہم وہ بھی آپ دے رہے ہیں، اس کے علاوہ آٹا بھی سبسڈائز دے رہے ہیں 2000 روپے من. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ابھی یہ جو ایکشن کمیٹی کے جو بڑھتے ہوئے مطالبات ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان کے پیچھے کوئی غیر ملکی ایجنڈا بھی ہے. آپ اس سارے سینیریو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مطالبات تو زندگی بھر، آپ اگر نیو یارک میں چلے جائیں، سڈنی میں چلے جائیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کا کوئی مطالبہ نہ ہو. اور اس کی کوئی، کہتے ہیں نا، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی. اور ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہوں کی بھی نہیں ہوتی. تو یقیناً مطالبات ہونے بھی چاہیے، لیکن مطالبات کو بنیاد بنا کر بار بار تحریک کا آغاز کر دینا، راستوں کو بند کر دینا، یہ اس لحاظ سے بہتر نہیں ہے. باقی جو مطالبات جو عمل درآمد معاہدے کے مطابق تھے وہ زیادہ تر ہو چکے ہیں. اور اس میں ایسے جو ابھی وفاقی حکومت کی طرف سے چیزیں طے ہونی تھیں وہ بتدریج آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں. ماں سوائے ایک ایشو ہے جس پہ اس معاہدے کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ آزاد کشمیر میں یہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں، اس میں آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے ہمارے نمائندگان، وفاقی حکومت کے نمائندگان اور ایکشن کمیٹی کے نمائندگان بیٹھ کر اس کا کوئی حل اور راستہ نکالیں گے. تو اس میں وہ بیٹھ رہے ہیں. بات چیت شروع تھی، انہوں نے خود بات چیت کو سبوٹاج کر دیا، ابھی دوبارہ پھر آغاز ہوا ہے. تو ایسے اس سے ہٹ کر کوئی ایسی بات نہیں تھی. باقی مطالبات یقیناً ان کے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اگر بڑھتے ہیں اس پہ بات چیت کرنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن بار بار ریاست کو افراتفری کی طرف لے جانا یہ قطعاً مناسب نہیں. اور ابھی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا جو سیاسی جماعتوں کے ورکر تھے جو کہیں نہ کہیں جماعتوں سے ڈسکنیکٹ ہو کر اپنے، ان کی نظریں ایکشن کمیٹی کی طرف تھی، آج وہ نہیں ہے. آج لوگ سیاسی جماعتوں کے ساتھ واپس جو ہے نا وہ منسلک ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے اس طرح کے کسی تحریک کو، ریاست کو بند کرنے کا مطالبہ میرے خیال میں ابھی
یہ نہ مناسب ہے، نہ ہی شاید اس طرح سے لوگوں کا اب رجحان ہوگا اس طرف۔ نہیں، یہ جو غیر ملکی ہاتھ کی جو ایکشن کمیٹی کی پشت پر ہے، اس کی بات کی جاتی ہے، دیکھیے اس میں کتنی حقیقت ہے؟ میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیے میں مفروضوں پہ یا اس پہ چلنے والا نہیں ہوں۔ میں اس کے بارے میں نے کبھی اپنی رائے نہیں دی، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ غیر ملکی قوت ہے پیچھے یا نہیں ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہندوستان فائدہ لیتا ہے، انہیں ہائی لائٹ کرتا ہے، فائدہ کرتا ہے، دانستہ یا غیر دانستہ کوئی نہ کوئی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ اس ایکٹیویٹی سے ہندوستان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا ہمیں دیکھنا اور سوچنا ہے۔ ہر اس شخص کو جو پاکستان کا یا کشمیر سے محبت کرتا ہے، اسے وہ ہندوستان کو فائدہ کبھی نہیں پہنچائے گا، نہ ہی پہنچانا چاہیے، چونکہ ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے اور ہمیشہ اس نے کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، کہ اس نے 5 اگست کے بعد کس طرح سے آج تک مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا کر رکھا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر تو جس طرح ہم آزادی کی سانس اور فضا میں سانس لے رہے ہیں، میں تو اکثر یہ بات لوگوں کو کہتا ہوں، اپنے پولیٹیکل ورکرز کو یہ بات کہتا ہوں، بھائی اتنی تو پنجاب اور سندھ کے ورکر کو آزادی نہیں ہے جتنی تمہیں آزادی ہے۔ تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ نہیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اس سے ہندوستان فائدہ اٹھاتا ہے، جو افراد تفریح ہوتی ہے، آزاد کشمیر کے اندر مظاہرے ہوتے ہیں، تو کیا یہ جو ایکشن کمیٹی کے زعماء ہیں جی اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، یا اسے انہوں نے بلیک میلنگ کا ایک ٹول بنا لیا ہے؟ دیکھیے ان کو ایک عوامی طاقت ملی پچھلے عرصے میں، اس سے انکار نہیں۔ ان کا بیانیہ مضبوط ہوا حکومت کی طرف سے۔ میں بھی اس کمیٹی کا تھا۔ ہمارے شاید کچھ ڈیسیجن میں تاخیر کی وجہ سے انہیں عوام میں پذیرائی بھی ملی، اور جس جگہ پہ وہ چلے گئے تو لازمی بات ہے کہ وہ اب اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور اسی حوالے سے وہ بار بار دوبارہ سے وہی قوت حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پہ ہی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور جبکہ ہم اب چاہتے ہیں کہ فیصلے سڑکوں کے بجائے بیٹھ کر کیے جائیں، چونکہ بڑی مشکل سے ہم نے ریاست کے اس فیبرک کو بحال کرنے کی کوشش کی اور بحال کیا بھی ہے۔ اور آپ میری پوری اس 4.5 مہینوں کی جو ہماری یہ حکومت کہہ لیں، خدمت کہہ لیں، چیلنج کہہ لیں، میری کسی میڈیا ٹاک میں نے ایکشن کمیٹی کے کسی فرد کو نہ تھریڈ کیا، نہ دھمکی دی، نہ گالی دی۔ ہمیشہ یہ کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مقاصد ریاست کو بہتری کی طرف لے جانے کے ہیں، آئیے مل کر چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ میں ان کے گھر بھی گیا، ان کو حکومت میں جب یہ کہا کہ چیزیں اس طرح سے ٹھیک ہونی، ہم نے کہا آئیے ہمارے ساتھ حکومت کریے، اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ مطلب اس سے زیادہ کھلے دل کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اپنا رویہ نہیں رکھا جو ہم نے رکھا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگوں نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ اچھے ہیں یا برے ہیں، لیکن یہی وہ راستہ ہے، نظام جس کے ذریعے چیزوں کو ٹھیک کیا جانا چاہیے اور ٹھیک کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے۔ یہ جو آئین کے ذریعے اسمبلی قائم ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں تو آئیے الیکشن لڑیے، ہمیں ریپلیس کریے اور نظام کو ٹھیک کر لیجیے، یا پھر اگر یہ نظام ٹھیک نہیں ہے تو آئیے میں بھی اپنا ایک گروپ بناتا ہوں، پیپلز ایکشن کمیٹی، تو میں بھی اس کے ذریعے نظام چلا لیتا ہوں۔ 2 نظام نہیں چل سکتے ریاست کے اندر، چونکہ یہ ریاست ہے، یہاں پر قبائلی بنیادوں پر، ذاتی بنیادوں پر، جماعتی بنیادوں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ تو جو افراتفری پھیل گئی تھی یا جس طرف ہم جا رہے تھے، یہ ایک سول وار تھی، جس کا انجام اس ریاست کا یا اس خطے کی جو ایک حیت ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نقصان تھا ہم سب کے لیے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ تو ابھی صاحب آپ کا سب سے زیادہ اٹریکشن رہا ہے ایکشن کمیٹی کے زعماء کے ساتھ، کیونکہ پچھلی حکومت میں آپ جو حکومتی کمیٹی تھے اس کے سربراہ بھی تھے جی، یہ جو آپ نے ان کے ساتھ بڑی طویل نشستیں بھی کی ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہٹ درمی ہے مثلا ایک بات کو جس طرح آپ نے دیکھے نا تمام آپشن کھلے رکھ دیے ہیں، کیا یہ حکومت کا حصہ بن جائیے، آپ خود نظام ٹھیک کر لیجئے، اگر ہمارے حصہ نہیں بننا چاہتے الیکشن لڑیے، لوگ ووٹ دیتے ہیں، آپ حکومت بنائیے، اپنی مرضی کی اصلاحات کیجئے۔ اتنے کھلے آپشن دینے کے باوجود بھی یہ جو ہٹ درمی ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے آپ جب ایک گول سیٹ کر لیتے ہیں اور ایک جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کو اس سے نیچے آنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جب ایک طرف احتجاجی تحریک ہو، پوری ریاستی مشینری سرنڈر کر دے، وفاقی حکومت سرنڈر کر دے، تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ اسی اپنے پوائنٹس پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیسیکلی انہیں ایک بات میں ہمیشہ سمجھاتا رہا ہوں، یقیناً عوامی قوت ضرور تھی، لوگ بھی ساتھ تھے، لیکن اگر کشمیر میں کچھ نہیں ہوا تو اس کی وجہ کشمیر کی حساسیت ہے، کشمیر کی اہمیت ہے۔ اگر کشمیر کی حساسیت اور اہمیت نہ ہوتی تو آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا تھا یہاں پر بھی وہ کچھ ہو سکتا تھا جو پاکستان میں ہوا، لیکن
میرے خیال میں یہ دانشمندی بھی تھی اور ضروری بھی تھا کہ یہاں پر نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوا. تو ابھی اس طرف بار بار اس چیز کو دھیان میں نہ رکھنا کہ شاید صرف اس وجہ سے کہ ہمارے ساتھ عوامی قوت ہے ہم جب چاہیں جس طرح کر لیں، یہ مناسب نہیں ہے. جس طرح آپ نے خود کہا کہ ہم اتنے کھلے دل کے ساتھ جب آپ کو یہ راستہ دینے کو تیار ہیں کہ نظام کے اندر رہتے ہوئے نظام کو ٹھیک کرنا آپ کا حق ہے، اور اگر سمجھتے ہیں کہ جو نمائندگان اس کے اندر ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کے پیچھے اگر عوامی قوت طاقت ہے تو آپ اسی نظام کے راستے سے چلتے ہوئے آ کر اقتدار میں آئیے اور نظام کو ٹھیک کر لیجیے. اور میرے خیال میں لوگوں کو یہ چیز اب سمجھ آ چکی ہے اور آ گئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت کبھی آئے کہ دوبارہ احتجاجی تحریک پہ سڑکوں پہ ہو، آپ کو آج اور اس میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے. ایکشن کمیٹی کا وزیر اعظم صاحب جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ مہاجر نشستوں کا اس وقت بن گیا ہے. پہلے پہل تو یہ نہیں تھا، پہلے تو بجلی کی قیمت کے حوالے سے تھا. یہ جو 12 نشستیں ہیں مہاجرین کی، ایک تو یہ بتائیے کہ ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں، اور آپ کی نظر میں یہ نشستیں ضروری ہیں یا غیر ضروری ہیں؟ دیکھیے، اس پہ بھی ایک ڈبیٹ ہے یقیناً، اور اس میں ڈبیٹ میں چونکہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے منصب پر ہوں اور اس منصب کے لحاظ سے میں بات کروں گا. ایک ٹرینڈ چونکہ ماضی کے اندر یہ رہا ہے کہ جو بھی وفاقی حکومت رہی ہے وہ حکومت یہ نشستیں لے کر ہمیشہ آتی ہے، اور اس میں تھوڑی سی غلطی ہمارے کچھ پاکستان کے سیاستدانوں سے بھی ہوئی ہے کہ وہ اس کا بار بار حوالہ دیتے رہے کہ یہ 10 نشستیں ہماری جیب میں ہیں، 12 آپ حکومت کیسے بنائیں گے 12 نشستیں. اچھا، جب یہ حوالہ دیا جاتا ہے نا تو پھر اس بیانیے کو تقویت ملتی ہے کہ جناب والا یہ جو 12 نشستیں ہیں یہ اس لیے ضروری ہیں کہ ان نشستوں کے ذریعے جب ہم چاہیں گے ہم حکومت بنا لیں گے. میں کبھی بھی اس میں حق میں نہیں رہا. ووٹ کا رائٹ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو ملنا چاہیے، وہ ہماری قوت ہے، وہ ہماری طاقت ہے، لیکن اس طرح کے رویے سے جو ہے نا یہ پھر عوام میں ایک بیانیہ بنتا ہے. تو اس حوالے سے بیٹھیں، بات چیت کیجیے، سیٹیں قائم رکھنی بھی ہیں تو کوئی امر مانے نہیں، لیکن کوئی ایسا طریقہ کار بنائیے کہ جس سے یہ تاثر نہ جائے کہ ان سیٹوں کے ذریعے آزاد کشمیر میں حکومت بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے پاکستان کے جو یہ سیاستدان احتیاط ہیں، کرنی چاہیے. جو یہاں کی جماعتیں ہیں، ان کے جو مرکزی رہنما ہیں جو یہ بات کرتے ہیں یہ نشستیں ہماری جیب میں ہیں. ہاں، مطلب اس کا تو اس سے یہ مطلب تاثر ہے کہ مطلب آپ اور میں نے ایک دوڑ لگانی ہے 33 قدموں کی، اور آپ 12 قدموں سے شروع کریں اور میں ایک قدم سے، تو پھر جتنے گے تو آپ ہی نا. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جس سے غلط تاثر کریٹ ہو. اس وقت جو ایران اسرائیل جنگ ہے وزیر اعظم صاحب، اس نے پوری دنیا بھر میں ایک توانائی کا بحران جو ہے وہ بڑھا دیا ہے. پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. حکومت جو ہے وفاقی اور جو صوبائی حکومتیں انہوں نے کفایت شہری کی پالیسیوں کا بھی اعلان کر رکھا ہے. AJK میں آپ نے اس طرح کی جنگی حالات میں کیا پالیسیاں اپنائی ہیں کفایت شہری کی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یقیناً اس خطے کے اوپر ایک بڑی مشکل کا وقت ہے، چونکہ اس وقت جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں جتنی وہ بڑھ گئی ہیں، عام آدمی کا اس پہ اب سروائیو کرنا یقیناً آسان نہیں رہا. لیکن اس حوالے سے میں وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہم نے بھی، خیر ہمارا حجم اتنا بڑا نہیں، ہمارے پاس فنڈز بھی نہیں. جب آسٹریٹی میئرز کی بات ہوئی تو ہم نے بھی اپنے آپ کو وفاق کے ساتھ کھڑا کیا کہ ہم بھی مکمل طور پر ہم نے 2 مہینے کی تنخواہوں کو سرنڈر کیا، اور باقی جتنی اصلاحات تھی ہم نے اس کو پورا اڈاپٹ کیا. اور ابھی پھر لیکن ابھی جو کل ہمارا یہ دوبارہ ایک ڈیسیجن ہوا جس میں آزاد کشمیر کے حوالے سے اس کو اس سبسڈی میں اپنا حصہ ڈالنے سے الگ رکھا گیا. اس پہ بھی ہمارا یہ موقف تھا، چونکہ ہم یہ جو آپ کا فیڈرل ہے، ہم چونکہ ہمارا جو بجٹ ہے ہم NFC ایوارڈ کا حصہ نہیں ہے، ہمیں اس میں سے شیئر نہیں. ہمارا ایک جو بجٹ ہے لمیٹڈ سا ہے، اور ہمارے پاس کوئی سرپلس باقی صوبوں کی طرح کیش بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے لیے شاید اس میں اپنا حصہ ڈالنا ممکن نہیں تھا، جس پہ وفاقی حکومت نے کشمیر اور گلگت کو اس سے بری الزما قرار دیا. لیکن ہم نے انہیں یہ بات کہی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس میں کشمیر کی عوام ہمیشہ سے پاکستان کے لیے قربانیاں دیتی رہیں، چاہے وہ منگلا ڈیم ہو، چاہے وہ نیلم جیلم ہو، اور آئندہ بھی کشمیری کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اس حوالے سے کل کی اس میٹنگ کے بعد ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ آسٹریٹی کو مزید اپنائیں، کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو بھی حکومتیں ہیں، جو بھی ان کے وسائل ہیں، ان کو محدود کیا جائے. ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ہے سرکاری، ان کو محدود کیا جائے. ہماری جو موومنٹ ہے اس کو محدود کیا جائے، چونکہ یہ حالت کتنا عرصہ رہنی ہے ابھی اس سے کسی کا کوئی ہمیں اندازہ نہیں ہے، چونکہ یہ جنگی حالات ہیں. اور وار فوٹنگ پہ جب آپ ہوں تو پھر آپ کو فیصلے بھی اسی طرح کے کرنے پڑتے ہیں.
ہم مزید آسٹریٹی میئر چند 2-4 دنوں کے اندر ہم لینے جا رہے ہیں، جس کا میں خود اپنی کسی میڈیا ٹاک اور پریس کانفرنس میں اس کا اظہار کروں گا. جی وزیر اعظم صاحب، برسر سلطان محمود چوہدری آزاد کشمیر کے ایک بڑے سیاستدان تھے. ان کا یقیناً ان کا خلا پر نہیں ہو سکتا. ان کی وفات کے بعد ان کی جگہ نئے صدر کا انتخاب ہونا تھا. جی لیکن وہ مقررہ جو مدت ہوتی ہے 30 دن کی، وہ بھی گزر چکی ہے. تو اس کی تاخیر انتخابات میں یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو انتخاب ہے صدارتی، یہ اب عام انتخابات کے بعد چلا گیا؟ نہیں جی، میرا نہیں خیال کہ بات چلا گیا ہے، چونکہ دیکھیے ہماری طرف سے جو الیکشن کمیشنر کا تقرر تھا اس میں تو کوئی تاخیر نہیں ہوئی. ہم نے فوری طور پر آتے ہی نام دی اور پھر وفاقی حکومت نے جو وقت لگایا اس میں وقت لگایا. ابھی اس کی طرف سے چونکہ یہ تھا کہ یہ ڈیسیژن انہوں لینا تھا. کل ہمیں اس کی طرف سے ہمیں یہ ایک پیغام موصول ہوا کہ اسپیکر نے خط نہیں لکھا. ہم نے کل ہی اسپیکر صاحب کو کہا کہ آپ فوری طور پر خط لکھیں، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ صدر کا فوری انتخاب ہو اور اس میں کوئی تاخیر نہ ہو. چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اکثریت میں، ہم اپنا صدر بنا سکتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے کہ اپنا صدر فوری طور پر بنائیں. پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اپنا صدر لے کے آئے. سر، آپ کی کابینہ کے ابھی جو خبریں گردش کر رہی ہیں، 7-8 وزراء جن کے بارے میں سوشل میڈیا پر خبریں ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور رکے ہوئے اس وجہ سے ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ کے فنڈز ہیں آنے ہیں، اور جناب جو ابھی تعلیمی پیکج آپ نے دینا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے، اگر تو وہ اس بنیاد پر رکے ہیں تو انہیں چلا جانا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تعلیمی پیکج ہے اور جو لوکل گورنمنٹ کا فنڈ ہے وہ تو اپوزیشن کو بھی دے رہے ہیں. اس حوالے سے اگر اس بنیاد پہ رکنا ہوتا تو میرے خیال میں انہیں چلا جانا چاہیے تھا. ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں جو لوگ ہیں وہ کہیں پر بھی نہیں جا رہے. آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے نا، یہ بڑی مختلف ہے. یہاں پر جب بھی کوئی آتا اور جاتا ہے اس کے پیچھے ایک پوری لاجک اور ایک پورا ٹرائبل سسٹم موجود ہوتا ہے. یہاں پر چونکہ حلقوں میں امیدواران ہیں جن کا مختلف برادریوں سے تعلق ہے، ان کی جماعتوں کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر ایک امیدوار یہاں سے جاتا ہے تو جو وہاں پر پہلے الیکٹیبل بیٹھا ہے وہ آتا ہے. تو یہ آنے اور جانے کا جو سلسلہ تھا یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے وقت ہی تقریباً کمپلیٹ ہو گیا تھا. ابھی اللہ کا فضل ہے کہ آنے جانے والے لوگوں کی تعداد آپ کو زیادہ نظر نہیں آئے گی. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اندر اس وقت 28-29 حلقوں میں مضبوط امیدواران رکھتی ہے. اور میں آپ کو آج اپنے انٹرویو کی وسادت سے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی 33 نشستوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت لے گی. اچھا، محکمہ شاہرات میں ایک پچھلے دنوں آپ پر الزام لگا تھا کہ 170 کلومیٹر جو سڑکیں ہیں وہ آپ اپنے حلقہ انتخاب میں لے گئے ہیں، اور کچھ سینئر وزیر جو میاں وحید ہیں وہ لے گئے ہیں، اور ضیاء القمر جو وزیر شاہرات ہیں وہ بھی حصہ لے گئے، باقی سارے حلقے فارغ ہو گئے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے، اگر میں 170 کلومیٹر سڑکیں لے گیا ہوں تو وہ کسی کاغذ پہ ہی لکھی ہوں گی، کسی ADP کا حصہ ہوں گی، کسی بجٹ بک میں ہوں گی. ہم نے جتنی بھی سڑکیں ہیں اس وقت کوشش یہ کی ہے کہ جو ہماری ADP کے اندر رہتے ہوئے جو ڈسٹرکٹ شیئرز ہیں ان کے مطابق تقسیم کی جائیں. یہ ضرور ہے کہ کہیں پر وہ چونکہ یہ بتدریج ہو رہی ہیں، کوئی ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اپنا حصہ لے چکے ہیں، کوئی نہیں لے چکے، لیکن یہ ہماری کوشش ہوگی کہ 19-20 کا فرق ہو، زیادہ فرق نہ ہو. تمام ڈسٹرکٹس میں وہ سڑکیں برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوں. کئیوں کی ضروریات زیادہ ہیں، وہاں تھوڑی زیادہ چلی جائیں گی، لیکن جو آپ نے کہا ہے وہ ہو نہیں سکتا. چونکہ ہمارے پاس جو اس وقت سڑکیں 500 کلومیٹر، ہم اسی کے اندر ڈسٹرکٹس کے شیئر کے اندر ہی سب کو سڑکیں دیں گے. اس سے ایکسیڈ کوئی تھوڑی بہت ضرور کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. تقرریوں تبادلوں کے حوالے سے آپ پر برادری ازم کے بھی الزامات لگتے رہتے ہیں. لوگ کہتے رہتے ہیں کہ آپ برادری ازم کر رہے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ سر، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. وجہ ہے کہ برادری ازم وہ شخص کرتا ہے کہ جس کی برادری پارٹی کے اندر موجود ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والد مرحوم جب پرائم منسٹر بنے تھے تو اس وقت بھی جس برادری سے ہمارا تعلق ہے وہ برادری پیپلز پارٹی میں نہیں تھی. اس بار جب میرا پرائم منسٹر کے لیے نام آیا تو وہاں پر بھی یہ بات چیت کی گئی کہ چونکہ میری برادری پیپلز پارٹی میں زیادہ نہیں ہے، میں نہیں تو تجزیہ انہیں کیا تھا. نہیں ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اتنا بھی سادہ یا بیوقوف نہیں ہوں کہ اگر میری برادری پارٹی میں نہیں ہو تو میں اس برادری کی بنیاد پہ لاؤں. میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس لیبل کو مزید دھویا بھی جائے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی افسر اگر کسی برادری سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ٹرانسفر ہو جائے تو وہ ایک ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ جناب اس برادری کا ہے، اس برادری کا ہے. میرے ارد گرد میرے اسٹاف میں آپ ذرا نوٹ کیجئے کتنے لوگ میرے برادری کے ہیں. تو برادری میرے خیال میں میرے اندر یہ ویسے بھی میں ذاتی طور پر میں اس چیز کا کبھی قائل نہیں رہا ہوں. اچھا، ایڈوکیٹ جنرل کی تقرری ہوئی تو اس کا کہا گیا یہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں اور راجپوت ہیں. جی، اس طرح محتسب اعلیٰ کی تقرری ہوئی، وہ بھی
آپ کی برادری سے ہیں، یہ اس طرح کی بھی باتیں سر سامنے دیکھیے، ایڈوکیٹ جنرل کا جو تقریر ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے حکومت اور جوڈیشری کے درمیان ایک لزان کا قائم رکھنا، حکومتی معاملات کو ڈیفینڈ کرنا، اور میرے خیال میں اس میں کوئی لازمی نہیں ہوتا کہ وہ کس برادری سے اور کس جماعت سے، بہتر جو طور پر صلاحیت کی بنیاد پر بہتر انداز سے جو اس کام کر سکے اس کو کیا جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے نیو ایڈوکیٹ جنرل آئے ہیں ان کے آنے کے بعد کتنی تبدیلی آئی اور کتنی محنت سے یہ حکومت کے معاملات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور آگے لے کے جا رہے ہیں۔ ایک کیس میں تو لوکل گورنمنٹ کے کیس میں تو حکومت کی سکی بھی ہوئی ہے۔ نہیں، ابھی تو اس کی ڈیٹ ہے نا سر، ابھی تو دیکھیے گا، اس پہ تو بحث ہے ابھی انشاءاللہ اس پہ بحث جاری ہے۔ اچھا، ایک افسر کی ریٹائرمنٹ بھی ہوئی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ترقی دی گئی ہے، اس پر بھی کافی شور و غوغا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ خلاف جو ہے قانون ترقی دی گئی ہے۔ میں ایک چیز کا قائل ہوں جی، آپ کو شاید اچھی لگے بری، میں عزت دینے کا قائل ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہمارا کچھ جاتا نہیں اور کسی کو کوئی فائدہ اور عزت قانون کے آئین کے مطابق ملتا ہے تو وہ ضرور دینا چاہیے۔ اور جو لوگ جن کا اچھے الفاظ سے ریاست میں کسی نے ڈیلیور کیا ہے، کسی کو نشان امتیاز ملا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں اس کو عزت دینی چاہیے، کیونکہ ماضی میں انہیں اچھے انداز سے نہیں بھیجا گیا تھا۔ اچھا، آپ کے حلقہ انتخاب کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سر۔ آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہماری برادری بڑی چھوٹی ہے، اب ہمیشہ سے لوگ ہمیں اعتماد کرتے ہیں، ووٹ بھی دیتے ہیں۔ آئندہ جو انتخابات ہیں، ایک پچھلے انتخاب میں آپ کے جو خواجہ طارق سعید ہیں وہ آپ کے اتحادی بھی رہے ہیں، وہ ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پچھلے انتخابات میں کوئی وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ اس دفعہ انہیں موقع دیں گے، تو کیا صورتحال ہے ان کے ساتھ؟ آپ کے مراسم کیسے ہیں؟ اس دفعہ وہ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ جی، میرے مراسم تو کبھی بھی ان کے ساتھ خراب نہیں رہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں، اور یقیناً الیکشن کی خواہش کا اظہار کرنا ان کا حق ہے اور وہ یقیناً انہوں نے کی بھی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور کوشش کریں گے جس طرح پچھلی بار بھی الیکشن سے پہلے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا اور پھر ہمارے بیچ میں معاملات طے ہو گئے، ابھی بھی کوشش کریں گے کہ معاملات بہتر انداز سے آپس میں طے کیے جائیں۔ باقی الیکشن تو پارٹی نے لڑنا ہوتا ہے سر، یہ کوئی اشخاص کے درمیان تو ہوتا نہیں، تو میرے خیال میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ مسلم لیگ نون کے مد مقابل ہیں، پہلے چودھری عزیز صاحب ہوا کرتے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کو سمتھی کا بھی ووٹ کہتے ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہیں، تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں حلقہ انتخاب میں اس دفعہ آپ کے لیے کوئی مشکلات، زیادہ مشکلات تو نہیں؟ میرے خیال میں جتنے پچھلے الیکشن لڑا ہوں نا، یہ میرے لیے ان سب سے کم آسان ہوگا۔ یہ جو آنے والا میں نے 2011 کا جو الیکشن لڑا وہ آپ کو اندازہ نہیں کتنا مشکل تھا، 2021 میں بھی مشکلات تھی، یقیناً مشکلات آج بھی ہوں گے، الیکشن کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر کام کاج کی بنیاد پہ بات کی جائے تو میرے خیال میں جو کچھ میں نے اپنے حلقے کے لیے کر دیا یہ کرنا ناممکنات میں سے۔ LOC پہ یونیورسٹی کا تصور مقبوضہ کشمیر پہ بھی نہیں ہے، میں نے یونیورسٹی بنا دی۔ دانش اسکول جو کہ بہت بڑا ایجوکیشن کے حوالے سے ایک انقلاب ہے، HSN کالج اور لارڈس کالج کے مقابلے میں اس کو حویلی کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس کا قیام ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے ڈیول کیریج وے، آپ کی سڑکیں، ٹاؤن کمیٹیاں، کارپوریشن، میرے خیال میں کام کی تو کوئی کمی نہیں ہے، تو باقی امید بھی ہے، لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی بحال ہے، اور چھوٹے جتنے قبائل ہیں انشاءاللہ وہ ساتھ بھی ہیں، اور کوشش بھی کریں گے سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں اپنے ساتھیوں کو بھی کہ میں نے کبھی زندگی میں مقابلہ نہیں کیا، میں ہمیشہ اپنے آپ سے مقابلہ کرتا ہوں، اور آج بھی میں نے اپنے حلقے میں جو میرا مقابلہ کسی سے بھی نہیں، میں نے تو چودھری عزیز صاحب کے نام پہ کالج کر دیا، عامر عزیز صاحب کے والد کے نام کی سڑک بنا لی، میں نے تو ایک PTI کے رہنما ہیں، ایک نون کے ہیں، تو میں نے تو بڑے فن کا مظاہرہ ہمیشہ آپ کے سامنے جسچر ہی ایسے دیے ہیں۔ طارق سعید صاحب کشمیر کونسل کے ممبر ہیں، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے ہیں، میں تو اپنے آپ سے مقابلہ کرتا رہا ہوں، غربت سے، مشکلات سے، حالات سے، اور آج بھی کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی بھی اپنا کمپٹیٹر کسی اپنے حریف کو بنایا ہی نہیں زندگی میں۔ بہت بہت شکریہ راجہ فیصل ممتاز رٹھور صاحب، آپ نے ہمارے جو سوالات تھے ان کا بڑے تحمل سے، بردباری سے جواب دیا۔ یقیناً آزاد کشمیر کے عوام نے جو ذہنوں میں سوالات تھے وہ ہم نے پوچھنے کی کوشش کی ہے، اس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔